بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مینڈھک کو مارنے کے بارے میں کہ مینڈھک کو کیا آپ مارتے ہیں؟ نبی کریم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مینڈھک کو مارنا کیسا ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی نے فرمایا اللہ نے سانپ کو کیوں پیدا کیا، اور دوستو ان سب کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی نے فرمایا عورت پر ظلم کرنے کی کیا سزا ہے، اپنی بیوی کو جو لوگ مارتے ہیں ان کے گھر میں کون سی پریشانی آتی ہے۔ پیارے دوستو سب کچھ بتائیں گے، بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ابو داؤد کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک حکیم نے دوا اور علاج میں کام آنے والے مینڈھک کو مارنے کے بارے میں نبی کریم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مینڈھک کو مارنے سے منع فرمایا۔ بخاری شریف مسلم شریف میں آتا ہے کہ جب نمرود نے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو گرگٹ نے تو آگ کو پھونک ماری آگ بھڑکانے کے لیے، اسی لیے اسے ایک بار میں مارنے پر نیکیاں ملتی ہے، اور بعض علماؤں نے لکھا ہے کہ اس وقت وہاں پر ایک مینڈھک بھی موجود تھا۔ مینڈھک دریا کے کنارے بھاگتا ہوا گیا اور اس نے اپنے منہ میں پانی کے چند قطرے بھرے اور پلٹا تو دریا نے زبان حال سے پوچھا کہ اے مینڈھک، جب تو پہلے دریا پر آتا تھا تو پانی پیتا تھا، آج تو یہ پانی لے کر کہاں جا رہا ہے؟ آخر کس کے لیے تو یہ پانی لے کر جا رہا ہے؟ تو مینڈھک نے کہا کہ نمرودیوں نے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا ہے، یہ پانی لے جاتا ہوں اور آگ کو بجھاتا ہوں۔ حالانکہ مینڈھک کے چند قطروں سے آگ نہیں بجھنے والی تھی، لیکن مینڈھک نے پانی لے جا کر اللہ کے خلیل سے محبت کا ثبوت دیا۔ میرے پیارے آقا نبی کریم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مینڈھک کو مت مارو، یہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ جو ٹر ٹر کی آوازیں نکالتا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا خبر ہے تمہیں، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اسی لیے مینڈھک کو مت مارو، اس کو مارنا گناہ ہے۔ تو دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی نے فرمایا اللہ نے سانپ کو کیوں پیدا کیا، یہ کاٹنے اور مارنے والا سانپ، اس کو اللہ نے آخر پیدا کیوں کیا؟ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں آیا اور ہنستے ہوئے کہنے لگا یا علی، آپ علم کے شہر کا دروازہ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، اس میں انسان کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن یا علی آپ مجھے یہ بتائیے یہ کاٹنے اور مارنے والا سانپ جو جگہ جگہ پھرتا رہتا ہے، اس سے بھلا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی نے فرمایا اللہ اپنی بنائی ہوئی ہر چیز سے پیار کرتا ہے، افسوس تو یہ ہے کہ جتنا اللہ کریم ہے انسان اتنا ہی اس کے کرم سے ناواقف ہے۔ اے شخص، اللہ نے سانپ کے منہ میں زہر اس لیے رکھا تاکہ سانپ زور زور سے اپنے منہ سے ہوا نکالے، اور اس ہوا کی بدولت فضا میں جتنی ایسی بیماریاں ہوتی ہے جو انسانوں کے نقصان کا سبب بنتی ہے وہ تمام بیماریاں ختم ہو جائے۔ اے شخص، یاد رکھنا انسان کے وجود میں کچھ ایسی بیماریاں جنم لیتی ہے جن کا علاج اللہ نے سانپ کے زہر میں رکھا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ انسان صرف وہی جانتا ہے جو وہ جاننا چاہتا ہے۔ پیارے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی نے فرمایا کہ عورت پر ظلم کرنے کی کیا سزا ہے۔ جو لوگ اپنی بیوی کو مارتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے گھر میں کون سی پریشانی آتی ہے؟ تو ایک مرتبہ حضرت علی راستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا تھا، اس کی توہین کر رہا تھا۔ حضرت علی قریب گئے اور فرمانے لگے اے شخص، یاد رکھنا اللہ نے مرد کو طاقتور اسی لیے بنایا ہے تاکہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ عورت پر ظلم کرے۔ میں نے اللہ کے پیارے محبوب
نبی کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ جو مرد اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا علی، یہ میرے نکاح میں ہے، میں اسے جو کام کہتا ہوں یہ میرا وہ کام نہیں کرتی، یہ میری کوئی بات نہیں مانتی۔ تو بس اتنا سننا تھا تو حضرت علی نے فرمایا، نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے اپنے لیے غلام خریدا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی ہے، تمہاری اولاد کی اچھی پرورش کے لیے اس عورت کو چنا ہے۔ اے شخص، جس سے مدد لی جائے اس کو غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری اولاد کا پروان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ اس کا تو شکر گزار ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا، عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے اولاد کی بغاوت۔ آنے والے وقت میں جو اولاد اس عورت کے جسم سے تمہیں نصیب ہوگی، اس کے وجود میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ دوستو، حضرت علی نے فرمایا ہے کہ مرد کی مردانگی کی سب سے عظیم سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے کبھی کسی عورت کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہ آئے۔ تو دوستو، اب ہم بات کرنے والے ہیں اگر شادی کے بعد بیوی کو یہ پتا چلے کہ اس کا شوہر تو نامرد ہے، یعنی کہ اسے صحبت کی طاقت اس میں نہیں ہے، تو ایسے میں بیوی کیا کرے، یعنی کہ اس صورت میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے اندر ایک دوسرے کی صحبت سے سکون حاصل کرنے اور لطف انداز ہونے کی جو خواہش رکھی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ نے نکاح کا طریقہ بتایا ہے۔ اسی لیے نکاح ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک نہایت ہی اہم سنت ہے۔ پیارے دوستو، انسان نکاح کے ذریعے زنا جیسے کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، مگر جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں سب مرد اور عورت ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ کسی مرد عورت میں ہم بستری کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے تو کسی میں بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اگر کسی مرد میں شہوت بہت زیادہ ہو، یعنی کہ ہم بستری کی خواہش بہت زیادہ ہو اور اس کی بیوی میں بہت زیادہ کم ہو، یا پھر کسی عورت میں ہم بستری کی خواہش بہت زیادہ ہو اور اس کے شوہر میں یہ خواہش بہت کم ہو یا پھر بالکل نہ ہو، تو پھر اس طرح کے جوڑوں کا زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس طرح کے جوڑوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف دلوں میں بالکل بھی نہ ہو تو ایسے مرد دوسری عورتوں سے اور ایسی عورتیں دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کر لیتی ہے۔ اس طرح سے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی عورتیں اپنے مرد کی کمزوری کی وجہ سے دوسرے مردوں سے اپنی خواہش کو پورا کرنے کی راہ تلاش کر لیتی ہے۔ مگر دوستو، یاد رکھے، شریعت اسلامیہ میں پردے کی تاکید اور نامحرم سے تعلقات کو سختی کے ساتھ روکا گیا ہے، یعنی کہ منع کیا گیا ہے، بلکہ عورتوں کو تو نامحرم مردوں کے ساتھ بات چیت کرنا، اپنے جسم پر خوشبو لگا کر غیر مردوں کے سامنے سے گزرنا منع کیا گیا ہے۔ دوستو، اب بات آتی ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر نامرد ہو، یعنی کہ اس میں ہم بستری کرنے کی طاقت نہ ہو، تو ایسے میں بیوی کیا کرے، یعنی کہ اس صورتحال میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے۔ تو میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، یاد رکھے، ایسے میں ایک نیک اور صالح بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو ایسے حال میں ساتھ دے اور اس کا علاج وغیرہ کروائے، اور جہاں تک ممکن ہو وہاں تک وہ صبر کے ساتھ کام لے۔ لیکن اس کا علاج کروانے کے بعد بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، یا پھر شوہر علاج کروانے سے ہی منع کر دیتا ہے اور عورت بھی صبر نہیں کر سکتی ہے اور اس کو گناہ ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسے حال میں اپنے شوہر سے خلا لے سکتی ہے۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میں میرے شوہر سے خوش نہیں ہوں، میرا شوہر نامرد ہے، میں نے کئی مرتبہ اس کو طلاق دینے کو کہا مگر وہ منع کرتا ہے،
تو اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عورت کے شوہر کو بلایا اور فرمایا اے شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ تو دوستو یاد رکھے اگر شادی کے بعد بیوی کو یہ معلوم چلے کہ اس کا شوہر تو نامرد ہے تو بیوی کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے۔ اگر شوہر طلاق نہ دے تو پھر قاضی سے رابطہ کرے اور علیحدہ ہونے کی مانگ کرے، اور قاضی اس معاملے کو 1 سال تک رکھتا ہے، اور اس مدت میں شوہر ٹھیک نہیں ہوتا ہے اور بیوی اپنی مانگ پر قائم رہتی ہے تو قاضی علیحدگی کا حکم جاری کر دیتا ہے۔ دوستو روایت میں ہے ابن منظیر نے ایک عورت سے شادی کی جبکہ ابن منظیر نامرد تھا اور اس میں ہم بستری کی طاقت نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے جب پوچھا کیا تمہاری عورت اس بات سے واقف ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، اسے اس کا علم نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا تم عورت کو یہ بتا دو اور اسے یہ اختیار دے دو۔ دوستو مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معاملے کو پھر 1 سال تک لٹکائے رکھا۔ اگر عورت یہ پائے کہ 1 سال تک اس کا شوہر ٹھیک ہو گیا ہے، یعنی کہ اس کی ہم بستری کی خواہش جاگ گئی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے پھر بیوی کو فوراً ہی الگ ہونے کا اختیار جاری ہو جاتا ہے، کیونکہ اب ہم بستری کی کوئی توقع نہیں رہتی اور انتظار بے ایمانی ہو جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ ہر بار کی طرح اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔